مظہر عباس صاحب، دیکھیں، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک کے طور پہ ابھر کر آ رہا ہے۔ چین کا ماضی میں جو رول تھا وہ بہت مختلف تھا جو آج ہے رول۔ آج زیادہ پرو ایکٹیو رول چائنا کا نظر آتا ہے، یہ ضرور امپورٹنٹ ہے۔ روس بھی جو ہے وہ نئی صف بندیوں میں لگا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ دیکھیں کہ ایران کے حوالے سے جو سلامتی کونسل میں نیوکلیئر جو پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی، اس کی حمایت میں 4 ملک تھے، جن میں روس اور چین بھی شامل تھے، اور پاکستان کے علاوہ باقی جو میجورٹی تھی اس نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور الٹیمیٹلی وہ قرارداد جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ امریکہ آج بھی ایک بہت دنیا کی طاقتور ترین ملک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس معاہدے کے نتیجے میں، اور اگر دیگر ممالک سے بھی آپ کے اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو ان ریٹرن پاکستان کو کیا ملے گا؟ ان ریٹرن ظاہر ہے یہ ممالک پاکستان کو کوئی ڈیفنس صلاحیتیں تو نہیں دے سکتے، لیکن معاشی طور پہ کتنا فائدہ دے سکتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ کیا جو ماضی میں جس طریقے سے روزگار یہاں سے بے روزگار لوگ جایا کرتے تھے اور انہیں روزگار ملتی تھی، جو مواقع پچھلے چند سالوں میں ختم ہو گئے ہیں، تو کیا وہ مواقع جو ہے دوبارہ ہوں گے؟ آج کی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل سے اپنا جو ہے سفیر ہے وہ واپس بلا لیا ہے، لیکن تعلقات بہرحال ابھی ختم نہیں ہوئے، اگر سفیر واپس بلا بھی لیا ہے تو اب دیکھنا یہ کہ یو اے ای کیسے جائے گا پاکستان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اگر ان کے تعلقات برقرار رہتے ہیں۔ یہ قطر کا ہاں ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ اب تک نہ پارلیمنٹ میں اس چیز کو وہ کیا گیا ہے، کوئی پارلیمنٹ، ظاہر قومی اسمبلی کا بھی اجلاس بھی نہیں ہو رہا، لیکن پارلیمنٹ میں ایک انتظار رہے گا کہ پارلیمنٹ کے سامنے اس معاہدے کو جو ہے وہ معاہدے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نہیں کی جاتی۔ ویسے تو ساری سیاسی جماعتوں نے اس کو ویلکم کیا اور ویلکم کرنے کی بات بھی ہے، لیکن مجھے سیکیورٹی اور ڈیفنس سے زیادہ انٹرسٹ ہے اکنامک سائیڈ پہ، اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ کا ماضی میں ایک بڑا اکنامک وہ رہا ہے، لیکن جیسے اب افغانستان کا ایشو ہے، جو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس سے ان کے ڈیزائنز واضح ہوتے ہیں، تو ہم ایسے موقع پہ اگر امریکن کوئی اس طریقے کی کوئی کارروائی کرتے ہیں بٹ گرام ایئر بیس واپس لینے کے سلسلے میں، تو ایک نیا کانفلکٹ جنم لے گا۔ اس نئے کانفلکٹ میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے اس نئے کانفلکٹ میں؟ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اس میں بہت زیادہ اگر میں آپ سے پوچھ سکوں تو امریکہ کا رویہ حال ہی میں جس طرح سے اپنے بڑے کلوز الائز کے ساتھ بھی رہا ہے، بھارت کے ساتھ دیکھ لیں ٹیرفز کے معاملے پر ان کی ابھی تک ٹھنی ہوئی ہے، پھر یورپ کے ساتھ وہ جب چاہے قریب ان کو گلے لگا لیتے ہیں، جب چاہے ایک دم سے ان کو شٹ اپ کال بھی دے دیتے ہیں، تو کیا یہ رویہ امریکہ کا ان کو ایلینیٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اثر باقی ہے وہ؟ دیکھیں، ہمیں تو جو جس وقت بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ پاکستان کے حوالے سے بہت بہتر نظر آیا ہمیں۔ ابھی بھی جب شہباز شریف جا رہے ہیں امریکہ میں تو اس چیز کا امکان ہے کہ ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگی۔ اس ملاقات میں کیا چیزیں جو ہے ورک آؤٹ ہوتی ہیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ دیکھنا ہے۔ تو اب تک تو پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں پوسٹ میں، وہ تو بہت پازیٹیو ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ملاقات ہوگی تو شاید اس چیز کا امکان ہے کہ اس معاہدے کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں گفتگو، چاہے پبلک ہو نہ ہو لیکن ہوگی ضرور اس میں۔ تو ہمیں زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھی چیزیں بہت سی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس وقت، کم سے کم اس وقت صورتحال میں بہت زیادہ پرجوش یا بہت زیادہ خوشیاں منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمیں مطمئن ضرور ہونا چاہیے کہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں الرٹ بھی رہنا چاہیے۔